والله ما طلعت شمس ولا غربت. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. تم اللہ والے بن جاؤ اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور پڑھاتے ہو. اس آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا ربانیین، بن جاؤ رب والے، بن جاؤ اللہ والے. ہم اپنی زبان میں جن کو اللہ والے کہتے ہیں ان کو عربی میں رب والے کہتے ہیں. یہ امر کا صیغہ ہے، تو گویا حکم ہو رہا ہے کہ تم اللہ کے بن جاؤ، حکم خدا کو ماننے والے بن جاؤ. تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کیا یہ حکم عام مومنین کو ہے؟ نہیں، اس کی تفصیل آگے بتلائی گئی. فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم پڑھاتے ہو. گویا یہ حکم خاص طور پہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ہے، علماء طلباء کے لیے ہے. ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ. اس لیے علم کی برکت تب ظاہر ہوتی ہے جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے. اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے ظاہری علم حاصل کیا لیکن اللہ والے نہ بن سکے، گمراہ ہو گئے. علم تو تھا لیکن اللہ والوں میں شامل نہ ہو سکے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دو بھائی تھے، بہت مشہور واقعہ ہے، ابو الفضل اور فیضی. ان کے پاس ظاہری علم بہت زیادہ تھا. ابو الفضل بڑا تھا، فیضی چھوٹا تھا، اور ذہانت بہت تھی. فیضی جو تھا وہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتا تھا چھاپ لگ جاتی تھی، یاد ہو جایا کرتی تھی. ایسی ذہانت تھی، ایسا قوت حافظہ تھا. اور ابو الفضل جو 2 دفعہ سن لیتا تھا وہ اس کو یاد ہو جاتا تھا. اور وہ دونوں بادشاہ کے مقرب تھے، قریبی لوگوں میں سے تھے. اب اس زمانے میں شعراء جو ہے وہ منقبت پڑھا کرتے تھے، ان کے کلام ہوتے تھے، وہ بادشاہ کی تعریف میں لکھا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، بادشاہ کو سنایا کرتے تھے، انعام لیا کرتے تھے. اب ان دونوں بھائیوں نے شعراء کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. وہ کس طرح کہ شاعر منقبت لکھ کے آتا تھا بادشاہ کے لیے. اب وہ جب آ کے کلام سنایا کرتا تھا، جب وہ کلام سنا دیتا تو فیضی کو یاد ہو جاتا. ذہن ایسا تھا کہ ایک دفعہ جو سنتا تھا چھاپ لگ جایا کرتی تھی. اب وہ جیسے ہی سناتا تو بادشاہ کہتا بادشاہ یہ تو میرا کلام ہے، اس کا تو نہیں ہے. تو بادشاہ کہتا وہ کیسے؟ وہ کہتے میں سنا دیتا ہوں آپ کو. اب وہ بھرے دربار میں
بادشاہ کو وہ کلام سنا دیا کرتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ اس نے سنا ہوا تھا، اس کو یاد ہو جاتا تھا۔ پھر وہ جب دوسری دفعہ سنا دیتا تھا تو پھر کہتا تھا جی ثبوت کے طور پہ میرے بھائی کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی یاد ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ اب وہ بھائی نے چونکہ 2 دفعہ سن لیا ہوتا تھا تو اسے بھی یاد ہوتا تھا، اب وہ بھائی سنا دیا کرتا تھا۔ اب شعراء پریشان تھے کہ جو کچھ وہ بنا کے لاتے تھے، یہ دونوں بھائی جو ہیں کہتے تھے جی ہمارا کلام ہے، اور بادشاہ کے سامنے انسلٹ بھی ہوتی تھی، انعام بھی نہیں ملتا تھا، الٹا ناراض ہو کے بادشاہ بھیج دیا کرتا تھا۔ تو عجیب معاملہ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا۔ اب ان 2 بھائیوں نے فارسی کے اندر قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی، اور وہ تفسیر کیسی تھی کہ اس پوری تفسیر میں کوئی ایک نقطہ بھی نہیں تھا، ایسی تفسیر لکھی، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں تھا جو نقطے والا ہو، تا ثا جیم خا، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں تھا جو نقطے والا ہو، لیکن پورے قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی تھی۔ حضرت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں ایک جگہ لائبریری میں حضرت کو وہ تفسیر دیکھنے کا موقع ملا، فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اللہ نے کیا علم دیا، کیا ذہانت دی کہ قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھ دی اور ایک نقطے والا لفظ یوز نہیں کیا۔ اس کا نام تھا سواطع الالہام۔ تو علمی استعداد اور قابلیت اتنی تھی، لیکن افسوس کی بات کہ وہ اللہ والے نہ بن سکے، ضرورت کے طلبگار بن گئے، بادشاہ کے وفادار بن گئے۔ یہی وہ کاروباری حضرات تھے جنہوں نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے۔ علم موجود تھا، ذہانت اتنی تھی، لیکن اللہ والے نہ بن سکے۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو وقت کا بادشاہ ہو اس کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے، سجدہ کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے عالم بننا ایک کام ہے، طالب علم بننا ایک کام ہے، اور اللہ والا بن جانا یہ الگ کام ہے۔ اس امت میں لاکھوں علماء ایسے آئے جو عالم بھی بنے اور اللہ والے بھی بنے، بہت زیادہ تعداد میں محدثین فقہا ایسے آئے کہ ان کے حالات زندگی اگر دیکھیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو عزتوں سے نوازا تھا۔ اب دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والے کی پہچان کیا ہے، اللہ والے کی کیا علامات ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں کہ وہ صفتیں ہمیں پتہ چلیں تو ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ تو 5 علماء نے ایسی صفات لکھی ہیں، علامات بتائی ہیں، اگر وہ انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو انسان اللہ والا بن سکتا ہے۔ سننا چاہتے ہیں وہ صفات کہ اللہ والا بننا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی صفت، انسان کے اندر طمع کی بجائے زہد ہونا چاہیے۔ زہد کہتے ہیں لذات دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھنا، دل میں ہوس کا نہ ہونا۔ اب کچھ تو جائز لذات ہیں، جیسے کھانے کی لذت، پینے کی لذت، یہ جائز لذتیں ہیں۔ تو جو دائرہ شریعت کے اندر لذتیں ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن کچھ ایسی لذتیں ہوتی ہیں جو انسان کو شریعت سے دور لے جاتی ہیں۔ تو کوئی لذت ایسی نہ ہو جو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پینے کا پانی مانگا تو دینے والے نے پانی کی بجائے شربت دے دیا۔ یہ ان کے نصیب میں تھا کہ مانگا انہوں نے پانی اور پینے کو کیا ملا؟ شربت۔ اب یہ جائز لذت ہے، دل میں ہوس آ جاتی ہے کئی دفعہ تو پھر بندہ شریعت کے حکموں کی پیروی نہیں کرتا۔ ان کے دل میں کوئی لذت نہیں تھی، کوئی طمع نہیں تھی، اللہ نے دے دیا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں شادی کے بعد شیطانی خیالات ختم ہو جائیں گے، وساوس ختم ہو جائیں گے، حالانکہ شادی شدہ لوگوں کو غیر شادی شدہ لوگوں سے زیادہ شیطانی وساوس آتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو
اس کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک دل نہیں بدلے گا اس وقت تک انسان کی سوچ نہیں بدل سکتی. سوچ بدلنے کے لیے دل کو بدلنا ضروری ہے. حضرت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک واقعہ سنایا. فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک حاجی صاحب جو اپنے علاقے کے نمبردار بھی تھے، بڑے بھی تھے، وہ میرے پاس آئے. علاقے کے بڑے معزز لوگوں میں سے تھے، بہت ساری زمین تھی اور پورا علاقہ ان پہ اعتماد کرتا تھا. کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے تو وہ حاجی صاحب کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ حل کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے الگ میں کچھ بات کرنی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں کمرے میں چلا گیا، وہ میرے ساتھ آ گئے. 80 سال ان کی عمر تھی. ان نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. فرماتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور وہ رو رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے ان کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا کہ حاجی صاحب کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. کوئی پریشانی ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت پریشانی دور فرمائے. خیر فرماتے ہیں کہ ان کو سنبھلنے میں کافی ٹائم لگا اور خوب انہوں نے جی بھر کے روئے، آنسو بہائے. پھر کہنے لگے کہ حضرت ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہے. علاقے میں لوگ میری مثالیں دیتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں اور میں نیکی کی کوشش بھی کرتا ہوں، مگر آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ 80 سال کی عمر ہو گئی اور نگاہ قابو میں نہیں ہے، دل میرے قابو میں نہیں ہے. 80 سال کی عمر میں میرے اندر یہ قوت بھی نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ بدکاری کر سکوں. اس عمر میں آ کے اندر یہ قوت ختم ہو گئی، لیکن دل میں ہوس ایسی ہے کہ سوچ پاکیزہ نہیں ہے، نگاہیں پاک نہیں ہے، نظر پاک نہیں ہے، خیالات پاک نہیں ہے. تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ دنیا والے جتنا مرضی مجھے نیک سمجھتے رہے، میں مروں گا اور جہنم میں جاؤں گا. اب آپ سوچیں 80 سال کی عمر، ظاہری شکل و صورت شریعت کے مطابق کام بھی اچھے کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہوس ہے، سوچ کی جو پاکیزگی ہے وہ نصیب نہیں ہے. شہوت غالب ہے، چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں. اب اگر سوچیں کہ ہمارا بھی آخری وقت اسی طرح کا ہی چلتا رہا کہ دل کی ہوس ہی ختم نہ ہو، سوچ کے خیالات ہی ختم نہ ہو، تو انسان کیا اللہ رب العزت کو منہ دکھائے گا؟ تو یہ دل پاکیزہ ہونا ضروری ہے. جب تک دل نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آ جاتا، انسان علم کی حلاوت نہیں پا سکتا. طبیعت کے اندر زہد ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ترک لذات دنیا. مطلب اگر کوئی کام بندہ کرے تو دکھاوے کے لیے نہ کرے، فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرے. ہمارے حضرت نانا ابو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال دارالعلوم دیوبند تشریف لے جایا کرتے تھے. وہاں قیام فرماتے تھے. مشکات شریف در حدیث کے طلباء ان کی صحبت میں روزانہ عصر کے بعد بیٹھا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ اپنے پیر مرشد حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان کو ساتھ لے کے سفر میں گئے. اب ٹرین کا سفر تھا، سفر کر کے وہاں پہ پہنچے. اب ٹرین کے سفر میں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہوا چلتی ہے، مٹی آتی ہے، دھول ہوتی ہے، اور سفر کے بعد بندے کا حال برا ہوا ہوتا ہے. تو یہ حضرات اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب وہاں دارالعلوم کے اساتذہ نے آنا تھا، ملاقات کرنی تھی. اب حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے، حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت اساتذہ ملنے کے لیے آنے والے ہیں، تو آپ کپڑے بدل لیجئے، کیونکہ مٹی لگی ہوئی ہے، حالت کنڈیشن صحیح نہیں ہے. فضل قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے تسنن سکھاتے ہو، اسی طرح ہی میں اساتذہ سے ملوں گا. چنانچہ تمام اساتذہ تشریف لائے، مجلس میں بیٹھے، مجلس ہوئی، مل کے چلے گئے تو کہنے لگے اچھا بھائی چلو تمہاری بات بھی مان لیتے ہیں، کپڑے چینج کر لیتے ہیں. پھر بعد میں انہوں نے مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو پہلے میرے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، اگر آپ یہ کہتے کہ حضرت کپڑے بدل لیں، مٹی لگی ہوئی ہے،
مناسب ہے چینج کر لیں، میں اسی وقت بدل لیتا. لیکن جب تم نے کہا کہ جی اساتذہ آ رہے ہیں تو آپ اس وجہ سے بدل لیں، اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں وہ مجھے دیکھیں گے، ہاں مجھے بدل لینا چاہیے. اب دنیاوی خیال آ گیا، دنیاوی ریزن بن گئی، تو میں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے نہیں بدلنے. اب چونکہ وہ مل کے چلے گئے اس لیے اب میں بدلنے کو تیار ہوں. تو ایسے بھی حضرات گزرے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان باتوں کا خیال رکھا کرتے تھے. اگر آپ ویسے کہتے تو کہتے ہیں شریعت کے اندر صفائی ضروری ہے، پسند ہے، میں خود صفائی پسند ہوں، میں فوراً کر دیتا. لیکن خیال ایسا آیا کہ جہاں لگا کہ دکھاوا ہے اس وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا. کتنے باریک نظر سے وہ لوگ سوچا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے. اتنا چھوٹا سا کام بھی غیر اللہ کی وجہ سے نہیں کیا کرتے تھے. اگر کرنا ہے تو اللہ کی رضا کی وجہ سے کرنا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے کرنا ہے. تو انسان جب سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، مشائخ کے ساتھ رہتا ہے، پھر انسان کی سوچ بھی شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے، طبیعت بھی شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی لذات کو ترک کریں تو لذتیں نہیں ملتی ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شاید زیادہ لذتیں عطا فرماتے ہیں. تو دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ خشک روٹی بھی ملی تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بندہ خوش ہو کے کھا لیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت دسترخوان پہ 20 طرح کے کھانے لگا دیتے ہیں. ایک مرتبہ اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حضرت اقدس تھانوی نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا، اس پہ 40 سے زیادہ طرح کے کھانے بچھائے. تو دل کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لذتیں نہیں چاہیے، لیکن اللہ رب العزت جائز طریقے کی بہت ساری لذتیں عطا فرماتے ہیں. چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرے دل کی ایک تمنا ہے اور آپ پوری کر سکتے ہیں، تو اب مہربانی کریں کہ اس کو پورا کر دیں. حضرت نے اس کی عاجزی دیکھی، انکساری دیکھی. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو. کہنے لگا کہ حضرت چھوٹی سی تمنا ہے اور آپ مہربانی کریں پورا کر دے. حضرت نے فرمایا اچھا بتاؤ تو صحیح ہے کیا. کہنے لگا کہ حضرت میں روزانہ ایک نیا سوٹ بنا کے لایا کروں گا، آپ نے روزانہ نیا سوٹ پہننا ہے، بس میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں ایک نیا سوٹ روزانہ سلوا کے لاؤں اور آپ اس کو پہنیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. چنانچہ تمام زندگی آگے جتنی گزری وہ شخص روزانہ ایک نیا سوٹ سلوا کے لایا کرتا تھا. حضرت اس کو پہنتے تھے، اگلے دن اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، کسی فقیر کو دے دیا کرتے تھے، ضرورت مند کو دے دیا کرتے تھے، وہ بندہ نیا سوٹ لا کے دیتا تھا. پوری زندگی یہ عمل چلتا رہا. اپنے دل میں تما نہیں تھی. کوئی بندہ آیا، اس نے کہا، اور پھر یہ نہیں کہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، نہیں، روزانہ پہنتے تھے، اس کو آگے صدقہ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں، پھر نیا مل جاتا تھا. تو جو اللہ رب العزت کی وجہ سے کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت پہلے سے زیادہ لذتیں عطا فرماتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، بانی تھے. نواب صاحب ایک تھے بھاولپور کے، انہوں نے بھاولپور کے اندر مدرسہ بنانے کا سوچا. علماء سے مشورہ کیا کیا جائے، مدرسہ بنا رہے ہیں تو اس کو آباد کیسے کیا جائے. تو علماء نے کہا جی ہم آپ کو ایک عالم کا نام دیں گے، اگر آپ نے ان کو بلا لیا تو یہ مدرسہ آباد ہو جائے گا. نواب صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بلانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو طلب کریں گے ان کو دے دیں گے. چنانچہ انہوں نے مدرسہ جامعہ بنا دیا. جب جامعہ بن گیا تو نواب صاحب نے علماء سے پوچھا کہ وہ کون سے عالم ہے جو آپ نے کہا تھا کہ ان کو بلائیں تو مدرسہ آباد ہو جائے گا. تو انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا. اب انہوں نے علماء سے پوچھا کہ اس عالم کی وہاں دیوبند میں کیا تنخواہ ہوگی. انہوں نے کہا جی 2 روپے ہوگی. اس زمانے میں تنخواہیں ایسی ہوا کرتی تھی، 1 روپے، 2 روپے، 3 روپے. حضرت احمد برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ یونیورسٹی سے پڑھ کے جب انجینئر بنا، اس وقت میں ایس ڈی او کی تنخواہ 150 روپے ہوا کرتی تھی. تو ایس ڈی او جو ہوا کرتا تھا اس کی تنخواہ 150 روپے ہوا کرتی تھی.
اور فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے مہینے کا خرچ 30 روپے ہوا کرتا تھا. 150 روپے تنخواہ اور 30 روپے پورے مہینے کا خرچہ. اللہ نے کیا برکتیں عطا کی تھی. تو انہوں نے کہا جی ان کو تنخواہ 2 روپے مل رہی ہوگی وہاں پہ جو ہے. نواب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وہاں جائیں اور انہیں کہیں کہ وہ وہاں جا کے جو عالم ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں کہیں کہ جی آپ مہربانی فرمائیں ہمارے مدرسے میں آئیں, ہم آپ کو 1,00,000 روپیہ مہینے کی تنخواہ دیں گے. کتنی؟ 1,00,000 روپیہ. جہاں مہینے کی تنخواہ 2 روپے مل رہی ہے تو آفر کیا ہوئی کہ مہینے کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ دیں گے. اور دوسری چیز کہی کہ ہم یہاں پہ بڑی ساری لائبریری بنا کے دیں گے, جو کتاب ان کو چاہیے ہوگی دنیا سے وہ منگوا کے دیں گے. کہ عالم ہیں, بڑے عالم ہیں, علمی شوق ہوگا تو ان کے شوق کے مطابق ان کو کتابیں بھی مہیا کر کے دیں گے. کیونکہ علماء کے اندر مطالعے کا شوق ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کتابیں ملتی رہیں اور ان کا شوق پورا ہوتا رہے, وہ پڑھتے رہیں. تو یہ 2 باتیں کر کے انہوں نے بندوں کو بھیجا کہ 1,00,000 روپیہ مہینے کی تنخواہ دیں گے اور من پسند کتابیں لائبریری میں ہوں گی. جب یہ بندہ پہنچا اور حضرت کو اسے بتایا کہ نواب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مدرسے میں تشریف لائیں, 1,00,000 روپے مہینے کی تنخواہ اور لائبریری میں من پسند کتابیں, جہاں سے آپ کہیں گے کتاب منگوا کے دیں گے. حضرت نے یہ سنا اور فوراً فیصلہ کر دیا. حضرت کو فیصلہ کرنے میں ذرا برابر دیر نہ لگی. ان نے فرمایا دیکھو بھائی, میری تنخواہ ہے 2 روپیہ, یہ میری مہینے کی تنخواہ ہے, اور میرے گھر کا خرچہ جو ہے وہ ہے 1 روپیہ. 1 روپیہ میں اپنے گھر میں خرچ کرتا ہوں اور 1 روپیہ میں فقیر کو باہر ڈھونڈتا ہوں, ضرورت مند کو, حاجت مند کو, اس کو جا کے صدقہ کر دیتا ہوں. اب جب 2 روپے میری مہینے کی تنخواہ ہے تو 1 روپیہ مجھے دینے کے لیے وقت لگتا ہے, ڈھونڈنے میں حاجت مند کو, ضرورت مند کو. اب اگر میری تنخواہ 1,00,000 روپے ہوگی تو خرچہ تو میرا 1 روپے ہے. اب باقی پیسے دینے کے لیے میں تو لوگوں کو ڈھونڈتا پھروں گا, میرا تو بہت وقت ضائع ہوگا, تو میں تو یہ تنخواہ نہیں لے سکتا, میں یہاں پہ نہیں آ سکتا. نواب صاحب کو کہیں کہ میں ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتا. تو یہ وہ حضرات تھے جن کے دل میں زہد تھا کہ 2 روپے تنخواہ کے بجائے 1,00,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے, اور اس پہ وہ بتا رہے ہیں کہ 2 روپے میں خرچہ 1 روپے ہے, 1 روپے میں صدقہ کرتا ہوں, 1,00,000 روپے ملے گا خرچہ پھر بھی 1 روپے رہے گا, باقی صدقہ کرنے میں میرا وقت ضائع ہوگا, لوگوں کو ڈھونڈنے میں وقت ضائع ہوگا, میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو معذرت کر لی اس چیز سے جو ہے. اب حضرت کی یہ عادت تھی کہ جب حضرت کے پاس کوئی بندہ ہدیہ لے کے آتا تھا تو حضرت دیکھتے تھے کہ یہ عاجزی سے دے رہا ہے, خوشی سے دے رہا ہے, یا احسان جتلا کے دے رہا ہے. کئی مرتبہ انسان ہدیہ بھی دیتا ہے لیکن احسان جتلا کے دیتا ہے. جو احسان جتلا کے دے رہا ہوتا اس کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے کہ مجھے ذلیل سمجھ کے ہدیہ دے رہے ہیں. ہاں, اگر کوئی سنت کی نیت سے ہدیہ دے رہا ہوتا تو اس کو قبول فرما لیتے. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت کے پاس ہدیہ لے کے آیا. اس وقت نوٹ ہوتے نہیں تھے, سکے ہوا کرتے تھے, تو اس نے سکے کے پاؤچ بنائے ہوئے تھے, پوٹلی سی بنائی ہوئی تھی. کہنے لگا حضرت اس کو قبول کر لیں, قبول کر لیں, قبول کر لیں. حضرت فرماتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے بہت منتیں کی, حضرت نے منع کر دیا. جب اس نے دیکھا کہ حضرت مانتے نہیں ہیں تو وہ جانے لگا. مسجد سے نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ حضرت کے جوتے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ پاؤچ جو تھا اس کے وہ 2 پوٹلیاں بنائی چھوٹی چھوٹی, اور اس وقت عام طور پہ جو جوتے پہنا جایا کرتے تھے وہ آگے سے بند ہوا کرتے تھے. اس نے وہ پوٹلیاں حضرت کے جوتوں میں ڈال دی. اب حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے, اب جب جوتے اٹھائے پہننے کے لیے تو بھاری تھے کافی زیادہ. جب اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر وہ سکوں کے پاؤچ پڑے ہوئے تھے دونوں کے اندر. تو حضرت اٹھائے حضرت نے, نکالے اور مسکرانے لگے. فرمایا دیکھو, پہلے سنتے تھے کہ جو شخص دنیا کو ٹھوکر لگا دیا کرتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آیا کرتی ہے. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میں اس کو منع کرتا رہا, نہ کرتا رہا, جاتے جاتے اس نے میرے جوتوں میں سکے رکھ دیے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے,
ہم اگر اپنے علماء مشائخ کی زندگی اٹھاریں تو دسیوں واقعات ہمیں ایسے مل جائیں گے. ایک اور واقعہ سنا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے میں ان کا ایک مرید تھا, اس نے 1,00,000 روپے کا منی آرڈر بھیجا اور ساتھ اپنا ایک خط بھیجا. حضرت نے اس کا خط پڑھا تو اس میں حضرت کو لگا کہ جیسے وہ احسان جتلا رہا ہو. حضرت نے وہ منی آرڈر واپس بھجوا دیا. جب اس کو منی آرڈر واپس ملا تو پریشان ہوا, اس کو توقع ہی نہیں تھی کہ 1,00,000 روپے کا منی آرڈر بھیج رہا ہوں, یہ واپس کر دیں گے. اس نے حضرت کو ایک شکوے والا خط لکھا کہ حضرت میں نے آپ کو اتنے پیسے بھیجے تھے, آپ نے قبول ہی نہیں کیے. اور نیچے یہ لکھا کہ حضرت آپ کو کوئی ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو اتنا بڑا ہدیہ دے, آپ کو کوئی ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو اتنا بڑا ہدیہ دے. حضرت نے اسی خط کے پیچھے چھوٹا سا ایک فقرہ لکھا اور فرمایا آپ کو کوئی ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو 1,00,000 کے منی آرڈر کو ٹھوکر لگا دے. تو ہمارے اکابر کے دلوں میں دنیا کی ہرس نہیں ہوا کرتی تھی, جس کی وجہ سے ان کے اعمال قبول ہوا کرتے تھے. تو پہلی علامت کہ زہد ہونا چاہیے, طمع نہیں ہونی چاہیے. دوسری علامت یہ کہ عداوت کی بجائے ہمدردی ہونی چاہیے. طبیعت کے اندر عداوت نہ ہو, دشمنی نہ ہو, بلکہ ہمدردی ہو. مومن کو کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہوا کرتی. اللہ کی محبت کے لیے ان کے دل میں ناراضگی آتی ہے. الحب للہ والبغض للہ, اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی وجہ سے بغض آتا ہے. لہذا ایمان والوں کو دوسروں سے بغض نہیں ہوتا, ان کے دل میں ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی حسد کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے, تو بھی اس کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ ان کو مخالف تھے. ہر زمانے میں مخالفین موجود ہوا کرتے ہیں. وہ عجیب و غریب باتیں کہا بھی کرتے تھے, لکھا بھی کرتے تھے. اب جب حضرت کی آخری عمر آئی تو بہرائی چلی گئی, موتیا آ جایا کرتا تھا آنکھوں پہ تو نظر نہیں آتا تھا. تو حضرت نے جو خط آتے تھے, کاغذات آتے تھے, تو ایک طالب علم تھا, اس کو کہتے تھے کہ پڑھو تم. تو وہ خط پڑھا کرتا تھا, حضرت سن لیتے تھے, جواب دے دیا کرتے تھے. اب ایک مرتبہ کچھ خط آئے, طالب علم نے کھولے اور اس نے پڑھے نہیں. حضرت نے کہا بھائی پڑھو. تو کہنے لگا کہ حضرت اس میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی ہے. فرمایا نہیں, جو کچھ لکھا ہوا ہے تم پڑھ دو. اب حضرت نے زبردستی اس کو کہا کہ پڑھو جو لکھا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں پڑھوا رہے ہیں, اس میں آپ کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں, آپ کو برا بھلا کہا ہوا ہے, میرے سے نہیں پڑھا جاتا. حضرت نے آگے سے فرمایا میں اسی لیے پڑھوا رہا ہوں, ممکن ہے کہ اس میں کوئی بات ایسی ہو جس سے مجھے اپنی اصلاح کا موقع مل جائے. تو ایسے دشمنوں سے بھی دشمنی نہیں, ہمدردی کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ واقعی کوئی ایسا پوائنٹ آپ کا ریز کر رہے ہیں جو آپ کے اندر ہو, تو اس کو سن کے آپ کی اصلاح ہو جائے گی, آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو میں اس وجہ سے یہ باتیں سننا چاہ رہا ہوں. تو ہمارے مشائخ اگر کوئی دشمن بھی کچھ کہتا تھا, لکھتا تھا, بات کرتا تھا مخالف, تو دشمنی کی وجہ سے نہیں سنا کرتے تھے, ہمدردی کی وجہ سے سنا کرتے تھے کہ شاید اس کے کہنے سے کوئی بات بن جائے. تو دوسری چیز عداوت کی بجائے ہمدردی ہونی چاہیے. واقعات بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آگے چلتے ہیں تیسری بات کی طرف. تیسری چیز جو انسان کے اندر ہونی چاہیے, تیسری علامت, طبیعت کے اندر تکبر کی بجائے تواضع ہونا چاہیے. تکبر کی بجائے تواضع ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں, عزت عطا فرماتے ہیں. جس شاخ پہ جتنا پھل لگا ہوتا ہے وہ شاخ اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے. خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے
ایک مرتبہ ہندوستان کا سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک جنگلی بیری تھی. بیری کا درخت ہوتا ہے، شاخ نہیں ہوتی، چھوٹی سی ہوتی ہے، زمین کے اوپر پھیلے ہوتی ہے. فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی ہے، بیری کا درخت چھوٹا سا ہے لیکن پھلوں سے لدا ہوا ہے. فرماتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، میں وہاں کھڑا ہو گیا اور چن چن کے بیر کھانے لگا. بیر کھاتے کھاتے میرے دل میں خیال آیا، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ چھوٹی سی بیری ہے، آپ نے اس کو اتنا پھل عطا کیا ہے کہ پھلوں سے لدی ہوئی ہے. میں بھی تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں، اللہ رب العزت میرے اوپر بھی رحمت کی نظر ڈال دیجئے اور مجھے بھی پھل لگا دیجئے. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگی اور خوب رویا. صرف میں اکیلا وہاں موجود تھا اور دل کی ایک کیفیت تھی، اور میں یہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ جیسے اس بیری پہ آپ نے اتنے پھل عطا کیے، اے اللہ میرے اوپر بھی پھل عطا فرما دیجئے، یعنی مجھے بھی قبول کر لیجئے. فرماتے ہیں مجھ پہ اللہ رب العزت کی ایسی رحمت ہوئی، مجھے الہام ہوا تم جہاں جا رہے ہو وہاں قطب مدار تم سے بیعت کرے گا. چنانچہ فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو قطب مدار نے مجھ سے بیعت کی. تو ہمارے اکابر کے اندر ایسی تواضع ہوا کرتی تھی، تواضع اختیار کرتے تھے، اللہ رب العزت عزت عطا فرماتے تھے. چنانچہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر میں انعامات کی بارش تھی. ایک سال میں حج کے لیے 7 جگہ سے ٹکٹیں آیا کرتی تھی. 7 لوگ ٹکٹ بھیجا کرتے تھے کہ حضرت میری طرف سے حج کر لیں، میری طرف سے حج کر لیں، میری طرف سے حج کر لیں. اللہ رب العزت نے دنیا کو قدموں میں لا کے رکھ دیا تھا. اب جانا تو ایک کی طرف سے ہوتا تھا لیکن 7 لوگ ٹکٹ بھیجا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آئے. تو عرض کیا اللہ کے پیارے محبوب میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ میں آ سکوں. تو آگے سے انہوں نے فرمایا اچھا ہم کر دیں گے. اتنے الفاظ کہے کہ ہم کر دیں گے. فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی کے 27 سال زندہ رہا اور 27 حج میں نے ادا کیے. سبحان اللہ. اب چونکہ کثرت سے حج پہ جایا کرتے تھے، عمرے پہ جایا کرتے تھے، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں او جی کیوں حج پہ جانا ہے ہر سال، فرض حج ادا کر لیا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پیسے سے کسی اور کا کچھ کام کر دو، شادی کروا دو، کسی غریب کو بانٹ دو. تو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. اب جاتے حضرت تھے حج پہ اور تکلیف کچھ اور لوگوں کو ہوا کرتی تھی. اللہ کی شان دیکھیں. خیر حضرت کے ایک پیر بھائی تھے، وہ ان سے آ کے اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ کو یہ پیسے غریبوں کو دے دینے چاہیے، آپ ہر سال اٹھ کے حج پہ چلے جاتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، آپ نے عجیب معاملہ بنایا ہوا ہے. ایک حج بہت ہے، فرض ادا ہو گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے. اب اس پیر بھائی کے علاقے میں حضرت کے ایک مرید تھے جو عالم تھے. وہ وہاں سے حضرت کو ملنے کے لیے آنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ حضرت کے پیر بھائی یہاں موجود ہیں تو ان سے بھی ملتا ہوا جاتا ہوں. اب وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کیا پروگرام ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری کے لیے جا رہا ہوں، ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا تم وہاں جا رہے ہو تو جا کے تم کہہ دینا یہ جو دنیا کی ریل پیل ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے. یہ جو دنیا کی ریل پیل ہو رہی ہے نا آج کل، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اب وہ مرید تھا، اس کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میرے شیخ کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں. خیر وہ آ گیا، حضرت سے ملا اور حضرت کو ان کے پیر بھائی کا سلام بھی پہنچا دیا اور اگلی بات نہیں کی. اب اچھی نہیں لگی تھی دل کو، تو مناسب نہیں لگا کہ میں اپنے شیخ کو یہ بات کروں. جب سلام دیا تو حضرت نے پوچھا انہوں نے کوئی اور بات کی؟ تو خاموش ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات تھی؟ تو خاموش ہو گیا کہ نہیں حضرت بس انہوں نے سلام دیا. حضرت نے فرمایا کہ نہیں بتاؤ انہوں نے کیا کہا.
جب حضرت نے بار بار کہا تو اس کو بتانا پڑا. کہنے لگا کہ حضرت انہوں نے کہا یہ جو دنیا کی ریل پیل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات سن کے حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں, ان کے دل کے اندر کینے ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے میرے پیسے سے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کی, بلکہ حضرت نے یہ الفاظ سنے, سر نیچے کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے. کافی دیر آنکھوں سے آنسو جاری رہے, حضرت روتے رہے, حتیٰ کہ جس بندے نے یہ بات کہی تھی اس کے دل میں خیال آنا شروع ہوا کاش میں یہ بات بتاتا ہی نہ, کہ حضرت کے دل کو اتنا دکھ پہنچا, اتنے حضرت غمگین ہو گئے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ افسوس, یا لیتنی مت قبل ھذا. خیر حضرت کافی دیر خاموش روتے رہے. کافی دیر کے بعد حضرت نے عجیب بات فرمائی. فرمایا الحمدللہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہماری اصلاح کی فکر ہے. اللہ اکبر. ایک شخص کہہ رہے کہ جو تمہارے پاس دنیا کی ریل پیل ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے, بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ اس کو حسد ہے, اس کو بغض ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو مسئلہ ہے, نہیں, آنسو بہائے, روئے, اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ الحمدللہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہماری اصلاح کی فکر ہے. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے بہت جلدی مدرسے کا محتمم بنا دیا. جوانی کی عمر تھی, بڑی خوبصورت شخصیت تھی, پر نور چہرہ تھا, جو بندہ دیکھتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. طبیعت میں نفاست بھی تھی, بیٹھنے اٹھنے میں نزاکت بھی تھی. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو فرماتے ہیں حرم میں میری ملاقات ہوئی تو میں حیران ہوا کہ اللہ رب العزت نے کیسے اتنا خوبصورت اور پرنور چہرہ بنایا ہے. فرماتے ہیں میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب اللہ نے آپ کا اتنا پرنور چہرہ بنایا, تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں نے نہیں بنایا, میرے شیخ نے میرا چہرہ ایسا بنایا ہے. حالانکہ ہمارے جیسے کوئی ہوتا اور وہ کہتا جی آپ کا چہرہ بڑا پرنور ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم اتنے نیک اور ہم اتنے فلاں تو اتنے فلاں, پتہ نہیں کیا زمین آسمان کے کلابے ملاتے. تواضع ایسی چیز ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا, یہ میرے شیخ نے میرا چہرہ ایسا بنا دیا. قاری صاحب فرماتے ہیں تو بہت جوانی میں محتمم بھی بن گیا, مال پیسے کی ریل پیل بھی تھی, تعریفیں بھی تھی, ہر عالم ہر بندہ تعریف کرتا تھا, اللہ نے علم بھی عطا کیا تھا. تو مجھے خود محسوس ہوا کہ میری طبیعت میں خود پسندی آ رہی ہے. خود پسندی کیا چیز ہے؟ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے. فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی محسوس کیا, میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لکھ کے بھیجا کہ میں اس طرح محسوس کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضرت نے فوراً جواب دیا کہ اپنی جگہ کسی اور کو عارضی محتمم بناؤ اور فوراً خانقاہ میں آ جاؤ, ایمرجنسی ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤ آ کے. فرماتے ہیں میں نے کسی کو عارضی محتمم بنایا اور حضرت کی خانقاہ میں چلا گیا کہ حضرت میں حاضر ہوں, آپ نے مجھے بلایا تھا. حضرت نے پتہ ہے کس کام پہ لگایا؟ حضرت نے فرمایا صرف ایک کام تمہارے ذمہ ہے یہاں پہ کہ مسجد کے نمازیوں کا جب نماز کا وقت آئے اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, تم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے جوتے سیدھے کرنے. فرماتے ہیں اب نمازی مسجد میں آتے, نماز کے لیے جاتے, میں جوتوں کی جگہ کھڑا ہوتا اور میں ان کے جوتے سیدھا کرتا. فرماتے ہیں 1 مہینہ میں نے خانقاہ میں اس طرح جوتے سیدھے کرتے ہوئے گزارا. اس کے بعد میرے اندر سے تکبر اور میں کا نام و نشان مٹ گیا. اس لیے ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو اکثر کہا کرتے تھے کہ جب مہمان آتے تھے کہ ان کے جوتے سیدھا کرو, وہ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے, بچے جوتے سیدھے کر رہے ہوتے تھے. یہ تربیت ہوا کرتی تھی. تیسری علامت اللہ کا نیک بننے کے لیے, اللہ کا بندہ بننے کے لیے یہ ہے کہ تکبر کی بجائے تواضع اختیار کرنا چاہیے. وقت کی کمی ہے, اگلی 2 علامت بھی جلدی جلدی بتا کے بات کو سمیٹتا ہوں. چوتھی چیز ریا کی بجائے اخلاص ہونا چاہیے. طبیعتوں کے اندر اخلاص ہو, دکھاوا نہ ہو. جو بھی کرے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کرے.
حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ اشرفیہ بنایا. یہ پہلا جامعہ تھا جو لاہور کے اندر سب سے بڑا بنایا گیا. قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے اتنا بڑا جامعہ پہلے نہیں تھا. ابتدا میں چھوٹی سی جگہ تھی, چھوٹی مسجد تھی. حضرت نے کام شروع کیا. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھاولپور میں اس وقت پڑھایا کرتے تھے. حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا اور خط میں 2 فقرے لکھے. لکھا, حضرت آپ نے اب تک امیروں کی بریانیاں تو کھائی ہیں, ہم فقیروں کی دال روٹی بھی قبول کر لیجئے. یہ خط وہاں پہ پہنچا. حضرت نے یہ خط پڑھا, فوراً وہاں استعفیٰ دیا, اپنا سامان سمیٹا, کرائے کی گاڑی لی اور نیلا گنبد جامعہ اشرفیہ میں آ کے وہاں پہ تعلیم و تدریس شروع کر دی. دین کی خدمت کی وجہ سے ایسی کیفیات تھیں. پھر اللہ رب العزت نے اتنا کام لیا کہ معارف القرآن کی ایک تفسیر حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور دوسری تفسیر حضرت کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اللہ نے عجیب علم عطا فرمایا تھا. کوئی شخص ان کے پاس بیٹھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ اللہ نے کیا علم عطا فرمایا ہے. اللہ کی شان دیکھیں, کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ سیاست کا شوق بھی ہوتا ہے. چنانچہ اسی میں سے ایک استاد ایسے تھے, انہوں نے اسی گلی میں اسی جگہ پہ ایک اور مدرسہ بنا دیا, ایک اور جامعے کی بنیاد رکھ دی. اب استاد بھی پریشان حیران کہ ایک اور جامعے کی ضرورت تو نہیں تھی, انہوں نے یہ کیا کام کیا. خیر, ایک مرتبہ مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے حضرت دامت برکاتہم عالیہ کو خود اپنا یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ کسی کام میں جا رہا تھا, جاتے جاتے میں نے والد صاحب سے کہا, حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ دیکھیں نا یہ انہوں نے کیا کام کیا, الگ سے جامعہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں. وہ جیسے ایک نارمل چیز ہوتی ہے کہ جی دیکھیں ضرورت کوئی نہیں تھی, نکلے اپنا مدرسہ بنا کے بیٹھ گئے, اپنا جامعہ بنا کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کی تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اچھا تم جو کام کے لیے جا رہے ہو وہ کر کے آ جاؤ, پھر میرے پاس آنا, میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں میں چلا گیا اپنا کام کرنے کے لیے. کام کر کے واپس آیا تو میں نے کہا جی ابو جی آپ نے بتایا تھا کہ کوئی بات کرنی ہے آپ نے, تو میں کام کر کے آ گیا ہوں, ابھی بتا دیں. فرمانے لگے کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ, اگر تمہارے سر پہ کسی چیز کا اتنا بوجھ ڈالا جائے کہ تم سے اٹھایا نہ جا رہا ہو, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے کہ تمہیں لگے کہ تمہاری گردن ٹوٹنے والی ہے, اتنا زیادہ بوجھ ہے, اب اس وقت میں کوئی شخص آ جائے اور تمہارا وہ کچھ بوجھ وہاں سے ہلکا کر دے اور خود اٹھا لے اپنی گردن میں, تو تم اپنا دوست سمجھو گے یا دشمن سمجھو گے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا ابا جی میں اس کو اپنا دوست سمجھوں گا کہ اتنا وزن میرے اوپر تھا, اٹھایا نہیں جا رہا تھا, گردن ٹوٹنے والی تھی, اس نے کچھ بوجھ میرا اٹھا لیا, اپنے سر کے اوپر لے لیا. تو پھر انہوں نے جب یہ بات کہی تو کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو یہ اتنا بڑا شہر ہے, اس میں یہ ایک ہی جامعہ تھا, دارالعلوم تھا, اتنے بڑے شہر کی مسئولیت کا بوجھ صرف ہمارے سر پہ تھا. اب ایک دوسرا مدرسہ بن گیا جس کی وجہ سے ہمارا بوجھ تقسیم ہو گیا. اب تم بتاؤ یہ جو تقسیم ہوا ان کو میں اپنا دوست سمجھوں یا دشمن سمجھوں؟ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا. کتنے بڑے مسئلے کو کتنے پیار سے اور اچھے طریقے سے انہوں نے حل کر دیا, سالو کر دیا, کہ جہاں پہ دل میں ان کے بارے میں بغض آتا تھا اب اپنائیت آنی شروع ہو گئی کہ ان نے تو بہت اچھا کام کیا, انہوں نے مزید کام کرنا شروع کر دیا, ہمارا بوجھ ہلکا کیا, اللہ رب العزت مزید ان سے کام لے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر ریا نہیں ہوتا بلکہ اخلاص ہوا کرتا ہے, یہ اللہ والے ہونے کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے. اور 5ویں چیز شک کی بجائے یقین. یقین اسے کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے بارے میں پکا گمان کر لے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سانپ کو دیکھ کے دور بھاگتا ہے, کیوں؟ اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈس لے گا اس کی زہر کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے گی. حالانکہ دیکھنے میں سانپ بہت خوبصورت ہوتا ہے, نرم ملائم ہوتا ہے, سکن بہت خوبصورت اور شائنی ہوتی ہے, کلرز بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس کے جو ہیں, لیکن
انسان ہاتھ نہیں لگاتا، بھاگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس سے میری جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح جب دین پر یقین پختہ ہو جاتا ہے پھر انسان گناہوں کے قریب نہیں آتا، کیوں؟ اسے یقین ہوتا ہے اس سے میرے ایمان کو خطرہ ہے۔ ہمارے دل میں یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ مقدر کا رزق ضرور ملے گا، جو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ زکوٰۃ سے انسان کا مال محفوظ ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں آیا کرتی، حرام مال سے اولاد نافرمان ہوا کرتی ہے، سود کی ملاوٹ سے مال ناپاک ہو جایا کرتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، کبھی اس سے پہلے یا اس سے بعد نہیں آ سکتی۔ تو انسان کو شک کی بجائے یقین ہونا چاہیے۔ جب انسان اپنے اندر یہ 5 کوالٹیز پیدا کر لیتا ہے پھر انسان اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، رب والا بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ اب اگر ہم اللہ والا بننا چاہتے ہیں، رب والا بننا چاہتے ہیں، ربانیون بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ 5 کوالٹیز اڈاپٹ کرنی پڑے گی، اس پہ محنت کرنی پڑے گی، ان 5 چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ ان 5 چیزوں کو اپنائیں گے اللہ رب العزت ہمیں قبولیت عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنا چاہنے والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، اللہ اپنی محبت کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا